کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا بھی انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ آج میں بخاری شریف پڑھ رہا تھا، رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نظروں سے گزرا کہ کل 104 صحیفے کتابیں نازل ہوئی، 10 حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفے، 50 حضرت شیث علیہ السلام پر، اور اس طریقے سے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم وغیرہ پر علیہ السلام صحیفے نازل ہوئے، لیکن مشہور 4 کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مقدس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کو معجزے دیے گئے ان کے ماننے والوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ توجہ چاہوں، ہر نبی کو معجزے دیے گئے ان کے ماننے والوں کی تعداد کے اعتبار سے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ قرآن کی شکل میں عطا کیا گیا، اور سرکار فرماتے ہیں قیامت میں میرے ماننے والے سب سے زیادہ پتہ چلا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایٹم بم بنا لینا آسان ہے، اسپیس پر چلا جانا آسان ہے، چاند کی زمین پر قدم رکھنا آسان ہے، راکٹ بنا لینا آسان ہے، لیکن ساری دنیا کے سائنسداں مل کر کے قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنا نہیں سکتے۔ یہ قرآن کا چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کتاب کیسی ہے تو اس کا اسٹارٹ ہی پروردگار نے اس طریقے سے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اب کتاب آئی کہاں سے؟ میں تھوڑا سا سمجھا دوں، ایمان لائے وہ قرآن پر لیکن جانتے کچھ بھی نہیں ہو قرآن کے بارے میں، اور جاننا تو اپنی جگہ پر، پڑھنا ہی نہیں جانتے تو باقی کیا جانیں گے آپ؟ قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن ہی سے پوچھو، اے قرآن تو کہاں سے آیا؟ ذرا اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن کرا۔ تو قرآن تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ کیسے آیا؟ تو کہا نزل بہ الروح الامین، روح الامین کے ذریعے نازل کیا گیا۔ کس پر نازل کیا گیا اور کہاں نازل کیا گیا؟ علی قلبک، سرکار کے قلب اطہر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر کے رب نے ساری کائنات کو بتا دیا اے میرے بندو سنو، مجھے یہ قرآن نازل کرنا ہوتا میں کہیں بھی نازل کر دیتا، لیکن اس قرآن کے نزول کے لیے میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا جو انتخاب کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی جگہ زبان پر نہیں دل میں ہے۔ اسے دل میں اتارو۔ یہ جو ہم خبریں پڑھ کے ڈر جاتے ہیں،
وائرس کا سن کر گھبرا جاتے ہیں، لاک ڈاؤن کا سن کر گھبرا جاتے ہیں، کچھ اور نیوز میں دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں. وجہ یہ کہ ہمارے سینے میں قرآن نہیں. اس لیے کہ جس کے سینے میں قرآن اتر جائے اور جو اپنے خالی سینے میں قرآن کو بٹھا دے اور پھر اس قرآن پر عمل بھی کرے، وقت کے سامنے بھی وہ ڈرتا نہیں. اس لیے کہ قرآن سب سے زیادہ طاقتور ہے. یہ اپنے ماننے والوں کو اور سینے میں رکھنے والوں کو بزدل نہیں، طاقتور بنا. جب تک یہ کتاب ہمارے قلب میں تھی، دنیا ہمارے پیروں میں تھا، اور جب سے یہ کتاب صرف زبان پر کے دل میں نہیں اتری، آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ دنیا کے قدموں میں ہم آ گئے. آپ جانتے ہیں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ توریت بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں کیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متفکر تھے، ٹینشن میں تھے، اسٹریس میں تھے، پریشان تھے، بے قرار تھے، آنسو بہ رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ ایک سوچ حضور کے دماغ میں تھی، جو سوچ حضور کو رلا رہی، جو فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا رہی. وہ فکر کیا تھی؟ وہ فکر یہ تھی کہ زبور نازل ہوئی، حضرت داؤد کے زمانے میں بدل دی گئی یا بعد میں اس کے اندر چینجز کرنا پڑا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، توریت آ گئی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں توریت کو بدلنے کی کوشش کی گئی. موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، توریت کے اندر تحریف کر دی گئی، رد و بدل کر دیا گیا. حضرت عیسیٰ تشریف لائے، انجیل آ گئی. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں انجیل بدلی گئی اور اس کے بعد بھی انجیل بدلنے کی کوششیں آج تک جاری ہیں، اور ان شکل میں آج کوئی انجیل آپ کو ملے گی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن کیا تھا؟ ٹینشن یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تو عیسیٰ آنے والے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں آیا. اب میرے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں، اور جب میرے بعد کوئی نبی آنا نہیں تو کوئی اللہ کی کتاب بھی نہیں آئے گی. اگر اس کتاب کو بھی لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی تو میری امت کے لیے ہدایت کا راستہ کہاں سے نصیب ہوگا؟ یہ ٹینشن کا حضور کو تو میرے کریم نے فرمایا، محبوب غم نہ کرو، ہم اس کتاب کی حفاظت کریں. کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، ہم یہ کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں. اب تمہاری امت قیامت تک اس کتاب سے راستہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ ہے. اب سمجھیں آپ، اس کو اللہ کی کتاب ماننا اور اس اعتبار سے ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اسی لیے قرآن نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول ایمان لائے کس پر؟ وہ جو ان پر نازل کیا گیا ہے، اور مومنین ایمان لائے. پتہ چلا قرآن پر حضور بھی ایمان لائے. جو رسول اعظم پر کتاب نازل ہوئی، اس کتاب پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایمان لائے. تو اس کتاب کے حوالے سے یہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ کرنی ہے کہ اس کتاب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، یہ اللہ کی کتاب ہے، نہ کل بدلی تھی، نہ آج بدلی ہے، نہ قیامت تک کوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور صرف کتاب کے حوالے سے یہ نہ سمجھنا کہ کسی صورت پر ایمان، ایک ایک
نقطے پر ایمان ہر بندے مومن کے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ جو نقطہ بھی قرآن مقدس کے اندر موجود ہے اس پر بھی میرا ایمان اب آپ کی اور ہماری پوزیشن تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہیں جانتے، یہ تو ہمارا حال ہے۔ لیکن آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ اس وقت یہودی یہ تحقیق کرنا قرآن مقدس ہی سے متعلق نہیں، حروف تہجی سے متعلق۔ آپ سوچتے کہ حروف تہجی کیا چیز ہے؟ الفابیٹ کہتے ہیں نا، اے بی سی ڈی جیسے ہوتا ہے ایسے حروف تہجی الف با تا وغیرہ۔ تو یہودی تحقیق کر رہا ہے کہ با کے نیچے نقطہ کیوں ہے اور ایک کیوں، تا کے اوپر 2 نقطے کیوں، سا کے اوپر 3 نقطے کیوں، جیم کے پیٹ میں نقطہ کیوں، یہ یہودی تحقیق کر رہا ہے۔ اس لیے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر با کے نقطے کی تفسیر میں بیان کروں تو 70 اونٹ کتابوں سے نہ تو دنیا جانتی ہے کہ اللہ نے نقطہ بھی جہاں رکھا ہے اس کے پیچھے بھی حکمت موجود ہے، بغیر کسی حکمت کے کوئی ایک نقطہ 2 نقطے اوپر نقطے پیٹ میں نقطے یہ نقطے نہیں رکھے گئے، بلکہ ہر نقطے کے پیچھے حکمت پوشیدہ تو رسول بھی اس کتاب پر ایمان لائے اور مومنین بھی اس کتاب پر ایمان لائے۔ تو اس کتاب کے بارے میں پہلی سوچ یہ بنائیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، 1000 کوئی کوشش کر لے اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کوئی اس کے بدل پہلی چیز یہ ہے۔ اب سیکنڈ اسٹیپ اس کتاب کے بارے میں کیا ہے؟ اس کتاب کی تلاوت اور یہ نہیں کہ اس کتاب کی تلاوت کے حوالے سے صرف امت کو کہا گیا ہو یا جنرل بندوں سے کہا گیا ہو، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اتلو ما اوحی الیک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا اس کی تلاوت کرو، جو وحی کی گئی اس کی میں نے جو وحی کی ہے اس کی تلاوت کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن شریف کی تلاوت کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مومن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر سکون نازل فرماتا ہے۔ پوچھا گیا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طبیعت جب گھبرائے، بے چینی ہو، بے قراری ہو، ٹینشن ہو، اسٹریس ہو تو سرکار کیا کریں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو کرو اور وضو کر کے مسجد میں چلے جاؤ، سبحان اللہ، اور اگر درس قرآن کی محفل چل رہی ہو تو وہاں جا کر کے بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر مسجد میں درس قرآن کی محفل نہیں چل رہی تو فرمایا گیا مسجد جاؤ اور قرآن کھول کر کے مسجد میں اللہ کی کتاب کی تلاوت شروع کرو، ادھر تلاوت کرو گے آسمان سے پروردگار تمہارے قلب پر سکون نازل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ٹینشن میں سگریٹ پی جاتی ہے، آج ٹینشن میں پکچر دیکھا جاتا ہے، آج ٹینشن کے اندر ڈرگس استعمال کیا جاتا ہے، آج ٹینشن کے اندر شراب پیا جاتا ہے۔ یہ مسلمان حرام چیزوں سے سکون تلاش کرتے ہیں یا حرام چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں، گناہوں میں سکون تلاش کرتے ہیں؟ کیا یہ مسلمان کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قراری کا علاج نہیں بتایا؟
گے، اور آپ پر اور ہم پر کون سی ایسی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ ذرا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب علیہ رحمہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آئینے میں ایک کتاب بڑی مختصر انہوں نے لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ 63 سالہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف 2 سال آپ ایسے بتا سکتے ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون کے ساتھ گزرے، باقی 61 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹرگل میں گزرے ہیں اور ٹینشن میں۔ لیکن اس ٹینشن کا سولوشن کس سے حاصل کرتے ہیں؟ قرآن سے، اللہ کی کتاب سے۔ میرا چیلنج کیا ہے؟ جب کبھی آپ کی طبیعت بنانے لگے، یہ تراویح پڑھیے، آپ کو اچھا نہ لگے، دل کبھی کبھی بیٹھنے لگتا ہے، کچھ خبریں پڑھے، کچھ مت کرو، کوئی وٹامن کی ٹیبلٹ لینے کی ضرورت نہیں، کوئی بادام پستے کھانے کی ضرورت نہیں، اٹھیے، وضو کیجیے اور اللہ کی کتاب کو کھولیے اور پڑھنا شروع کر دیجیے۔ ادھر پڑھتے جاؤ گے آپ کو لگے گا کوئی پہاڑ آپ کے سینے کے اندر طاقت کی طرف کرو نہیں یہ سب۔ وہ کون سی مصیبت ہے جس کا علاج اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں رکھا؟ وہ کون سی پریشانی ہے جس کا علاج اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں رکھا؟ افسوس، 100,000 افسوس، اس کتاب سے مسلمانوں کا تعلق ٹوٹ گیا۔ میں تو اب کمزور بھی نہیں کہتا ہوں، کمزور تو اس کو کہتے ہیں کہ کبھی بھی تو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، ہاں کبھی ماہ رمضان میں دیکھ لیا، ورنہ 11 مہینے تک، مہینوں تک قرآن نہیں، بلکہ کبھی کبھی تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ باپ کے ایصال ثواب کی قرآن خوانی ہوتی ہے اور بیٹا تسبیح لے کر کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، بھائی قرآن پر تجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ہم نے دیکھا، باپ نے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، لائر بنایا، بلڈنگ بنا کے دیا، مکان بنا کے دیا، دکان بنا کے دیا، سب کچھ بنا کر کے دیا، لیکن باپ نے قرآن نہیں سکھایا تو بچہ قرآن پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب وہ بچہ کیا کر رہتا ہے، ماں پڑھتی سارے سواب پڑھ، وہ بھی صحیح نہیں پڑھ پاتا۔ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ دولہا صحیح معنوں میں پہلا کلمہ بھی پڑھ نہیں پاتا، اس میں بھی اعراب کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم پیروں تلے روتے جا رہے ہیں۔ عزت دینے والی چیز کی جب ناقدری کرو گے تو پیروں تلے نہیں روتے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ عزت دینے والی کتاب ہے قرآن ہے، اللہ کی کتاب، عزت دینے والی کتاب۔ یہ کتاب عزت دینے کے لیے آئی، جیتے جی بھی عزت دیتی ہے، مرنے کے بعد بھی دیتی ہے، اور میدان محشر میں بھی یہ کتاب عزت دیتی ہے۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں شہداء کو دفن کرتے تو پوچھتے اس میں کون حافظ قرآن تھے، اور وہ حافظ قرآن ہوتے ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، ہاں بتا کر اس کے سینے پہ قرآن تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر قبرستان ہے، قبرستان جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اور قبرستان میں مردہ رہتا ہے، زندہ تھوڑی رہتے ہیں۔ آج ہمارے گھر قبرستان ہے، ہمارے بچوں کو معلوم ہے کون سے نمبر پر کون سا سیریل آئے گا، اور پھر ہم ان کے لیے گیجٹ لا کر دے دیتے ہیں اور وہ آرام سے گیم دیکھتے ہوتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہمارے بچے نے آج قرآن پڑھا یا نہیں۔ پڑھو اسے۔ اور میں تو ایک مہم شروع کیا ہوں الحمدللہ،
ایک مہم شروع کیا، جو مہم میں نے 35 سال پہلے شروع کی تھی، آج پھر سے وہ مہم میں نے شروع 35 سال پہلے میں نے شروع کی، جب میری عمر کوئی اتنی نہیں تھی، 18-20 سال، 40 سال پہلے میں نے شروع کی تھی، 18-20 سال کی کم و بیش میری عمر نہیں ہے۔ میں تلاش کرتا تھا معاشرے کے بوڑھوں جن کو قرآن پڑھنا، پھر ان کو لے کر کے بیٹھتا تھا اور ان کو قرآن سکھاتا سبحان اللہ، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جس بوڑھے نے زندگی میں قرآن نہیں سیکھا، وہ بڑھاپے میں یا تو تاش کے پتے کھیلے گا، یا گپ شپ کرے گا، یا ٹائم پاس کرے گا، یا بیڑی سگریٹ پیتے گا، یا بلا غیبت کرے گا۔ اسے قرآن سکھا دو، ایسی لت لگ جائے گی قرآن کی کہ پھر اس کو قرآن پڑھے بغیر تلاش کرو معاشرے میں ایسے ضعیفوں کو جو ریٹائرڈ انہیں بلاؤ، انہیں قرآن سکھاؤ۔ یہ یاد ہے کہ میرے استاد گرامی کی اصرار پر میں ایک جگہ امامت کے لیے گیا، میں امامت نہیں کرتا تھا، ایک مسجد کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے اگر یہ آئیں گے تو ہم یہ مسجد ان کے حوالے کر سکتے ہیں، باقی کسی کو نہیں۔ سنی دیوبندی کا ذرا مسئلہ تھا، یہ ہمارے استاد گرامی نے فرمایا کہ آپ وہاں امامت کے لیے چلے جائیے۔ میں نے کہا اسی امامت بہت ٹف ہے میرے لیے، کہا آپ چلے جائیے، 2-4-6 مہینہ آپ ماحول بنا دیجیے، پھر سیٹ کر لیں گے۔ میں چلا گیا، جیسے ہی ماہ رمضان شریف قریب آیا، تو ایک خان صاحب تھے، اللہ کو غریب رحمت فرمایا، غریب خان صاحب، میں نے ان سے کہا کہ بابا کوئی بھی نہیں رہا ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، آپ ہی اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ تو ان کا قرآن ٹھیک تھا، تھوڑا سا صحیح پڑھ گیا، کہا میں قرآن میں کروں گا کیا اعتکاف میں بیٹھوں گا؟ کچھ نہ کرنا بابا، پورا دن پوری رات قرآن، جب تک آپ سو کر اوپر قرآن کھولو، سو کر اوپر قرآن کھولو اور قرآن پڑھتے رہو، انشاءاللہ بڑی برکت ملے گی۔ اللہ نے کرم فرمایا، وہ قرآن کے ایسے عادی بندے اعتکاف کے بعد، اس کے بعد ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم۔ کیا کر رہے ہو؟ گپ شپ کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ پکڑو کسی حافظ صاحب، کسی عالم دین کو، کسی قاری قرآن کو، بیٹھ جاؤ، بچوں سے کہو ذرا ہمارے قاری صاحب کی خدمت کر دینا، آپ مجھے قرآن سکھائیں، اور پھر قرآن پڑھو، تمہاری قبر منور ہو جائے گی۔ کوئی بیٹا تمہارے لیے اصالے ثواب کرے یا نہ کرے، یہ قرآن خود تمہاری شفاعت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت بہت افضل ہے۔ جب اس کتاب پر ایمان لائے تو لانے کے ساتھ ہی اس کی تلاوت کو اپنی ذمہ داری سمجھو۔ کوئی دن تمہارا قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، کوئی دن تمہارا قرآن کی تلاوت کے بغیر، یہ نہیں کہ منصورہ پڑھ لیا ہم نے، یہ 2-3 سورتیں، ایک سورہ واقعہ ہم نے پڑھی تو مالدار بن جائیں گے، کبھی فاقہ نہیں ہوگا، سورہ یاسین شریف پڑھ لیجیے تو یہ فائدہ ہوگا۔ ان صورتوں کی فضیلت سر و آنکھوں پر، کوئی اس سے انکار نہیں کرتا، اس سے میں انکار نہیں کرتا ہوں، جو کچھ فرمایا گیا حق ہے، بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کرتا ہے، لیکن آپ پورا قرآن پڑھنے کی کوشش کرو، آپ شروع کرو اور اس کے بعد اس کو پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، ایسی عادت بنا دو کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر کھانا بھی اچھا نہ لگے۔ یہ آپ کی زندگی میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت 1 مہینے میں حافظ، اعلیٰ حضرت 1 مہینے میں یہ کہا جاتا ہے، کسی نے حافظ بھی کیا تھا تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے تراویح سنا دی، تو ایک پارہ سناتے تھے، ایک پارہ مصدر میں سناتے تھے، تو کیا روز ایک پارہ یاد کرتے تھے؟ ارے میرے بھائی، اعلیٰ حضرت کو پورا قرآن پہلے ہی سے مطلب آیتیں اتنی یاد کر کے رکھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کو حافظ کہنے سے پہلے کہ جتنے فتاوے اعلیٰ حضرت سے دیکھو، ہر فتوے کا جواب قرآن و حدیث سے اعلیٰ حضرت دیتے تھے، لیکن جس کسی نے حافظ کہا تو اعلیٰ حضرت نے ترتیب سے پورے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، آیتیں تو یاد تھی، ترتیب سیٹ کر لی، اور وہ حافظ قرآن۔ ورنہ کوئی مسئلہ ایسا مجھے بتا دو جس کا جواب میرے امام نے قرآن آیات میں بغیر دیا ہو یا حدیث میں بغیر۔ اور یہی وجہ ہے
کہ ایک صدی کم و بیش گزرنے کے قریب ہے، اعلی حضرت کے فتاوے کا جواب یا اس کا رد کرنے کی کسی میں کوئی طاقت یا گنجائش نہیں، کیونکہ قرآن آیات ہے۔ بلکہ ہم اور آپ شاعری سیکھنی ہو تو کسی شاعر کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی بڑا شاعر مل جائے، اس کے پاس جا کے فن شعر سیکھیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت قرآن پہ ایسے ڈوبے ہوئے تھے، کہتے ہیں قرآن سے پہلے نعت گوئی سیکھی۔ قرآن سے نعت گوئی بھی اعلیٰ حضرت اتنے ڈوبے ہوئے تھے قرآن کے اندر۔ سلطان الہند غریب نواز علیہ رحمہ کی حیات طیبہ پڑھو، گھر مکان بنگلہ کچھ نہیں چھوڑا، چھوڑا تو ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مقدس چھوڑا۔ اور خود غریب نواز علیہ رحمہ فرماتے ہیں، لوگوں میرا باغ قرآن ہے، میرا باغ قرآن ہے، اور اس باغ کی بہار محمد عربی، اس کا دل بہلتا ہے۔ اے غریب نواز آپ کی عظمتوں پر قربان کیا، آپ کا دل ان گارڈنوں میں نہیں بہلتا جو پھولوں کا ہے، بلکہ آپ کا دل قرآن پڑھ کر کے پیدا سبحان اللہ، قرآن سے تعلق۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک پورا قرآن ختم کر دیتا ہوں۔ ارے صحابہ کو نیند آتی تو قرآن پڑھتے کہ نیند اڑ جا رہے۔ یہاں گاڑی چلانے والا نیند اڑانے کے لیے غزلیں لگا کے رکھتا ہے، گانے لگا کے رکھتا ہے کہ نیند نہ آئے۔ ایک جنگ کے موقع پر واپسی میں جب ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا تو قافلے کی نگہبانی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری سپرد فرمائی، جن کے ذمے شب بیداری کر کے قافلے کی نگہبانی کرنی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ سب سو رہے ہیں، دور تک کہیں کوئی خطرہ نظر نہیں آیا، اور پھر انہیں جھپکی سی آنے لگی، نیند سی محسوس ہونے لگی، تو پھر وہ اٹھے، وضو کیے اور نماز پڑھنی انہوں نے شروع کی۔ اب تلاوت جب انہوں نے شروع کی تو دشمن نے دور سے دیکھا کہ یہ نماز میں مصروف ہو گیا ہے، تو انہوں نے تیر چلائی، تو تیر کی سرسراہٹ کی آواز آئی تو قافلے والے اٹھ گئے، لیکن یہ اللہ کے بندے جو ذمہ دار تھے وہ نمازی میں مصروف رہے۔ لیکن اس کے بعد جب نماز مکمل کی تو سب نے کہا عجیب آدمی ہو، تم کو تیر کی آواز نہیں آئی؟ دشمن نے کتنے تیر پھینکے ہیں قافلے کے اوپر اور تم ہو کہ تم نماز کے اندر مصروف ہو؟ جواب میں کیا فرماتے ہیں سنو، کہتے میں نے جو قرآن کی سورت شروع کی تھی اس میں میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ مجھے تیر کی کوئی آواز ہی نہیں آئی، میں نے سوچا جب تک یہ سورت ختم نہ کروں میں اپنی نماز مکمل نہ کروں۔ یہ کیفیت۔ اور آج میرے استاد بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے سچ دیکھتا ہوں پھر جھوٹ دیکھتا ہوں، سب سے پہلے سچ دیکھتا ہوں اور پھر جھوٹ دیکھتا ہوں۔ میں نے پوچھا حضرت سچ اور جھوٹ میں سمجھ نہیں سکا، کہا سب سے پہلے اٹھ کر کے قرآن دیکھتا ہوں، اس لیے کہ اس سے زیادہ سچی کتاب کوئی دوسری نہیں، اور میں نے کہا جھوٹ تو بولے اخبار دیکھ لیتا ہوں۔ اور ہمارے یہاں جوان پہلے نیند سے اٹھتا ہے تو میسج دیکھتا ہے کس کا ہے، ارے سب کے میسج پڑھتے ہو، قدرت کا میسج بھی تو پڑھتے ہو، سبحان اللہ، اللہ کی کتاب بھی تو پڑھو گے، وہ تمہیں کیا فرما رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زمانہ تمہارے پیروں تلے روتا جائے اور اللہ عزت و سربلندی عطا کرے تو یاد رکھنا تمہیں ساری سربلندی اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی بنیاد پر۔ یہ کتاب روتی ہے، اللہ کی کتاب روتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اے اللہ
جس نے میری تلاوت سے اپنے گھر کو محروم رکھا اسے تو اپنی برکتوں سے محروم رکھا۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان یہ تھی کہ رات کو مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، اور آج جس گھر سے رات کو 3 بجے ویڈیو کی آواز آئے، گانے کی، ٹی وی کی، سمجھ لینا یہ مسلمان یہ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی عنہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک مکان کے قریب سے گزرے، رات کا وقت تھا، اچانک قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اس گھر سے، اور پڑھنے والے نے جو آیت کریمہ پڑھی وہ کون سی تھی؟ ان عذاب ربک لواقع۔ یہ آیت فاروق اعظم کے کانوں سے ٹکرائی، فاروق اعظم یہ آیت سنتے ہی لڑکھڑا گئے، ڈر گئے، اللہ کے عذاب سے گھبرائے، تیمار کا سہارا لیا لیکن ڈر نہیں پائے، یہ بے ہوش ہو۔ یہ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان تھی کہ رات کو مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی۔ ارے مسلمانوں اتنا تو سوچو، جب کوئی مر جاتا ہے تو تم ایصال ثواب کے لیے قرآن خانی رکھتے ہو اس نیت سے کہ یہ کتاب پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کریں گے تو مرنے والے کو فائدہ پہنچے گا، تو جو کتاب مرنے والے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ زندے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ زندے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیوں نہیں پڑھتے اس کتاب؟ کیا نہیں ہے اس کتاب؟ خود رب فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم والشفاء لما فی الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ شفا ہے، دوا نہیں فرمایا اس کتاب۔ دوا اور شفا میں فرق ہے۔ دوا کہتے ہیں آپ لو، ٹھیک ہوئے تو ٹھیک، ورنہ پھر دوائی چینج کروا دو۔ شفا کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت ٹھیک ہی ہو گئی، شفا مل ہی گئی، اور فرمایا گیا یہ جسم کی بیماری کے لیے صرف شفا نہیں، جسم کی بیماری کے لیے بھی شفا ہے، اور روح کی بیماری۔ ہم کمزور اس لیے ہوئے کہ ہم نے ناول پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو اس کتاب سے اپنے پڑھو، اسے عادت بناؤ اس کی تلاوت، اور ایسی عادت بناؤ کہ اس کے بغیر جی ہی نہ سکو۔ عادت ہی بنا لو کہ اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پڑھے بغیر ہمارا زندگی کا ایک دن گزارنا آگے مشکل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے ایمانوں، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو جو چیزیں سکھانی چاہیے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ قرآن کی محبت کی بھی تعلیم دی۔ لیکن ہمیں تو خوشی کب ہوتی ہے جب ہمارا بچہ بالکل فلوئنٹلی انگلش کے اندر باتیں کرتا ہے، تو وہ طبیعت ایک دم خوش ہو جاتی ہے، میرا بچہ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ لیکن یاد رکھو جب بچہ قرآن پڑھتا ہے تو تم خوش ہو یا نہ ہو، مصطفیٰ خوش ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ خوش ہو جاتا سبحان ہے۔ اللہ۔ ارے ایک بسم اللہ شریف کے عوض کے اندر کہ بچہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ شریف، اور باپ فاسق و فاجر و گنہگار ہونے کی وجہ سے قبر میں عذاب میں گرفتار ہے، زمین کے اوپر بیٹے نے صرف پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے اس کے باپ سے قبر پر سے عذاب اٹھا لیا۔ اس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان الرحیم کہتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بیٹے کو پھر قبر میں عذاب کیسے؟ ذرا سوچو، آپ اندازہ لگاؤ۔
پڑھو اسے. انشاءاللہ. ایک صحابی کا گھر مدینہ شریف میں کافی کنارے پر تھا، کافی کنارے پر. آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے. عشاء کی نماز پڑھ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت نازل ہوئی تھی، اس آیت کے حوالے سے سب کو نوٹ کروایا، یاد کروایا. وہ صحابی بھی وہ آیت یاد کر کے روانہ ہو گئے گھر پر. گھر پہنچے، کنارے پر گھر تھا بالکل مدینہ شریف کے. گھر پہنچے تو تالاب میں آ کر کے وہ آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر کے آئے تھے اسے پڑھنے لگے. تو تالاب کے اندر گھوڑے بندھے ہوئے تھے، تو گھوڑوں نے تلاوت کی آواز سن کر ہنہنانا شروع کیا. تعجب ہوا کہ گھوڑے کیوں ہنہنا رہے ہیں. کچھ دیر کے ان کا ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ تالاب کی طرف آیا تو وہ ڈر گئے کہ کہیں گھوڑا ان کو تکلیف نہ پہنچائے. لیکن وہ بچے کو لے کر انہوں نے تلاوت روک کر جب گھر کے اندر جانے لگے تو آسمان کی طرف انہوں نے دیکھا تو ایک نور کا تخت نظر آیا. بخاری شریف کے اندر نور کا تخت نظر آیا اور اوپر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا. انہیں تشویش ہوئی کہ یہ کیا چیز ہوگی. صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا. تلاوت کر رہا تھا، گھوڑے نے ہلانا شروع کیا. بچہ آیا اور میں اس کو لے کر کمرے میں گیا. پھر میں نے دیکھا کہ کوئی نور کا تخت تھا جو آسمان کی طرف جا رہا تھا. یہ کیا تھا؟ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تالاب میں قرآن پڑھ رہا تھا. اسے سننے کے لیے آسمان سے فرشتے تخت پر اور جب تو نے تلاوت روکی تو یہ فرشتے اوپر کی طرف جاتے ہیں. پتا چلا جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اب ہم نے تو سب بند کر دیا، فرشتوں کے آنے کے راستے ہی سارے بند کر دیے، بلکہ سارے بھگانے والے راستے اختیار کر لیے. اس لیے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو 40 منٹ تک فرشتے بھاگتا ہے. تو ہم نے تو سارے بھگانے والے کام شروع کر. تو قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی بناؤ اور صرف یہ نہیں کہ یا تعلم اور جیسا آیا ویسا پڑھنا نہیں، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ. ترتیل کیا ہے؟ تجوید الحروف، معرفت الحروف. ترتیل یہ ہے کہ تم مخرج کے ساتھ حروف کو ادا کرو، حروف کا پروناؤنس اچھی طریقے سے، اور جہاں رکنے کا حکم ہے وہاں پر تم رکو. یہ اصل میں ترتیل. اور جب کوئی ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو قیامت میں اس ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے والے سے رب فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، بلندی پر چڑھا. تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دماغ قرآن پر ایمان لائے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اور جب قرآن کی تلاوت کرو گے تو تمہارے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی. جب بعض سورتوں کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر اسے پڑھا جائے تو نہ جانے کتنے مسائل دور ہو جاتے ہیں، کتنی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. تو اگر کوئی پورے قرآن مقدس کی تلاوت کی عادت بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا کرم. ہماری ایک ساتھی تصدیق کے ٹرسٹیوں میں سے سنی دعوت اسلامی الحاج عثمان ضرور والا صاحب جو اسماعیل امین مسجد کی بھی ٹرسٹی، ان کی طبیعت بگڑی ہے، کورونا کا پیریڈ چل رہا ہے. کورونا کے زمانے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور کورونا کو ہو گیا ہے. تو جانتے ہو نے کیا کہا؟ کورونا کا علاج بھی قرآن ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ میں کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کا عادی ہوں. مجھے میرے رب کی ذات سے امید ہے کہ مجھے شفا ملتا ہے. سبحان اللہ. کی عادت ہے روزانہ ایک ہی مصبیح پڑھتے ہیں، 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں. آپ یقین مانیں ان کے اس یقین کی بنیاد پر
آج اکٹھے کٹھے گھوم رہے الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا سمجھائے ہم نے اس کتاب کو؟ یہ اتنی طاقت والی کتاب ہے کہ مولا خود فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس کتاب کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے اس کو پہاڑ خشیت ربانی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو. یہ کتاب کی طاقت ہے. اب آپ سوچیں کہ یار یہ کتاب کی طاقت مولانا لوگ کیا کیا بات کرتے ہیں، یہ کیا کتاب کی طاقت اتنی ہے؟ تو میں آپ کو سمجھا دوں. بس یہ میری آپ کی بات اور اسی پر میں یقیناً کتاب کے ساتھ اگر کوئی بڑا منسٹر، کتاب کیا ہے؟ اللہ کا کلام. کتاب کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کلام. آپ پریشانی میں ہیں اور چیف منسٹر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یا پولیس کمشنر ہم سے کہتے ہیں یا کچھ ٹینشن مت لو، میں بیٹھا ہوں، میں سب حل کر لوں گا. بتائیے آپ کو راحت ہوگی؟ ساری مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ ساری تفصیل سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی تفصیل نہیں. ایک بڑے کے جملے میں اتنی طاقت ہے، سب سے بڑا ہے اس کے کلام کی طاقت. جو سب سے بڑا ہے اس کے کلام کی طاقت ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام. اب چونکہ صحابہ کے حوالے سے بھی کچھ کہنا ہے تو تھوڑا سا ان کی شان بھی قرآن کی روشنی میں بتا دوں. تو قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اور صحابہ کے بارے میں رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ہر صحابی کا احترام، ہر صحابی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ جنتی ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے بیماروں، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ میرے کریم کی طرف سے بھلائی بھلائی بھلائی. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی بھی تعلیم حاصل کریں، قرآن کی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمتوں کو بھی اپنے دل میں بٹھائیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم پر احسان کو قربان جائیں کہ ان کے صدقے میں اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اور آج ہمارے ہر پرابلم کا سولوشن ہمیں چاہیے تو اللہ اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے. یہ تفصیلی موضوع ہے لیکن چونکہ مجھے نکلنا بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں اتنی گفتگو اگر آپ نے ڈائجسٹ کر لی تو میں سمجھتا ہوں بہت ہو جائے گا اور بہت تفصیلی گفتگو ہو، یاد کچھ بھی نہ رہے. اس سے بہتر ہے مختصر گفتگو ہو لیکن کچھ سمجھ میں بات آ جائے. تو پہلی چیز، کوئی بھی اللہ کی کتاب میں رد و بدل نہیں کر سکتا. اللہ جل نے جیسی کتاب نازل فرمائی اسی طریقے سے یہ کتاب آج بھی موجود ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اور دوسری چیز، اس کتاب کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اسے سمجھو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ. یہ سب سے اہم کام ہے. اور آج جو میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں، جو ذمہ داری دے رہا ہوں، بچوں کے لیے تو آپ نے قرآن سکھانے کا انتظام کیا، بوڑھوں کے لیے بھی انتظام کرو. جو بیچارے یوں ہی اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، کبھی بچہ کھانستے دیکھتا ہے تو بولتا ہے ابا کیا بار بار کھانستے رہتے ہو، کبھی کون کیا کہتا ہے، کبھی کون کیا کہتا ہے. یہ گھر والے بوڑھے کو ڈیڈ اسٹاک سمجھتے ہیں اور جھڑکتے ہیں. انہیں قرآن سے قریب کر دو، انشاءاللہ توانائی بھی نصیب ہوگی اور سکون بھی نصیب ہو جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو سنائے. مجھے آپ سب کو قرآن مقدس پر عمل، قرآن مقدس کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بڑی شاندار مسجد
بہت اچھی مسجد ہے، کاش کے مائک بھی اس کا اتنا ہی اچھا ہوتا. میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا مائک اس کا درست کروا لیں اور اچھا مائک لگوا لیں تاکہ گفتگو کرنے میں تھوڑی سی آسانی بھی ہو. اور مطلب میں یہ کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی مائک اچھا ہے، آپ تک بات پہنچ رہی، لیکن تھوڑا سا اور بہتر ہو تو اور بہتر انداز میں گفتگو ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مسجد کے ٹرسٹیان کو، مسجد کے خدمت گزاروں کو، مسجد کے امام کو، مسجد کے مؤذن کو، پروردگار سب کو پروردگار دارین کی سعادت مسجد کے معاونین کو بھی دارین کی دولت سے مالا مال فرمائے اور مسجد کے مصلیوں کو بھی دارین کی دولت سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اعلان پہ رسول میں بچوں سے خاص طور پر اور جوانوں سے خاص طور پر